پارہ نمبر 2 آیت نمبر 185۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سوال کرتے ہیں میرے بندوں سے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، بس میں تو بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ بھی جواب دے مجھے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان لائے وہ میرے اوپر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ آگے بھی اللہ رب العزت رمضان کے روزوں کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے بھی رمضان کے روزوں کا حکم تھا۔ کل کے درس میں بھی آپ حضرات نے روزے کے احکامات پڑھے تھے۔ درمیان کے اندر میرا اللہ یہ ایک مخصوص آیت ذکر فرما رہے ہیں۔ بعض احباب نے، مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے ایک مخصوص شان نزول بیان کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آیا، آ کر پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، ہمارا اللہ اور ہمارا رب کہاں ہے؟ فرمایا آسمانوں پہ ہے۔ کہا وہ ہم سے کتنا دور ہے، ہمارے کتنا قریب ہے، ہم اسے ملنا چاہیں تو کتنے قریب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کبھی بھی کسی سوال کا جواب اپنی مرضی سے نہیں دیتے تھے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کوئی بھی سوال کرنے آتا تو آقا خاموش ہو جاتے، اللہ رب العزت کی جانب سے وحی اترتی، تب جا کر میرے آقا سوال کا جواب دیتے۔ دیہاتی نے سوال تو کر لیا، میرے آقا خاموش ہوئے، تب میرے اللہ نے یہ والی آیت مبارکہ اتار دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے پیغمبر، جب آپ سے آ کے کوئی میرا بندہ پوچھے نا میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، بتا دینا میں تو انتہائی قریب ہوں۔ اب یہ قربت کہاں ہے؟ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں آتا ہے، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو اتنا قریب ہوں کہ تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ انسان کی جو ایک مخصوص رگ ہوتی ہے، شارگ جسے کہا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس سے زیادہ قریب ہوں۔ لیکن یہ قربت جسمانی نہیں ہے، جیسے میرے جسم کے قریب یہ پھٹی ہے، یہ بالکل قریب ہے، اس پھٹی کا ایک مخصوص جسم ہے، اس جسمانی قربت اللہ کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، اللہ رب العزت ہر طرف ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں کہیں تم دیکھو اللہ تو وہیں ہے، تو اللہ انتہائی قریب ہے۔ جب اتنا قریب ہے تو انسان کو اپنی ہر غمی میں، ہر خوشی میں، تنہائی کے اندر، سب کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ جب اللہ میرے قریب ہے تو میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو رب کی رضا کے خلاف ہو۔ اللہ فرماتے قربت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ میں جو آپ کے قریب ہوں، اس قربت کا سب سے بڑا فائدہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ رب دور ہے تو میری پکار رب تک نہیں پہنچتی۔ اللہ فرماتا تمہارے پکارنے کی دیر ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے جواب دینے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ ادھر تم منہ سے نکالتے ہو، ادھر میں سنتا بھی ہوں اور سن کر تمہاری پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ پھر منہ سے نکالنا تو بڑی دور کی بات ہے، تم صرف اپنے دل کے اندر خیال کرتے ہو، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو خوب سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کی دعا کا ثمرہ دنیا میں اسی وقت مل جائے، یہ میرے رب کی حکمت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی دعاؤں کا ثمرہ میرا اللہ اسی وقت دے دیتا ہے، بعض لوگوں کی دعائیں ذرا دیر میں قبول ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کے نتائج وہ میرا اللہ آخرت پہ رکھ دیتے ہیں۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا، جو بھی وہ جائز دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ اب قبول ہونے کا بسا اوقات یہ ہوتا ہے جو بندہ مانگ رہا ہے
وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اللہ فوراً دے دیتے ہیں، بسا اوقات یہ ہوتا ہے وہ حق میں بہتر نہیں ہوتا میرا اللہ کچھ عرصے کے بعد دیتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام قید کے اندر کتنا عرصہ رہے، ان کے اوپر تہمت کتنی لمبی لگی رہی، لیکن اس تہمت کو میرے رب نے دھویا تو 8 سال کے بعد، بعض مفسرین فرماتے ہیں 12 سال کے بعد۔ اب کیا مطلب پیغمبر کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی؟ قبول ہو گئی تھی، لیکن وہ مناسب وقت کیا تھا رب تعالیٰ جانتے تھے، 8 سال یا 12 سال کے بعد ان کو جیل سے نکالنے۔ بعض مومنین ایسے ہوتے ہیں جن کی دعائیں قبول تو ہوتی ہیں لیکن میرا اللہ ان کے ثمرات دنیا میں نہیں دکھاتا، وہ جنت کے لیے رکھے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتے ہیں مومن کو جب کل قیامت والے دن پتہ چلے گا نا کہ میں نے دعائیں مانگی تھی اور ان دعاؤں کے بدلے میرا اللہ جنت میں مجھے اتنے مقام دے رہے ہیں، اس وقت یہ خواہش کرے گا کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ دنیا تو وہی جو میں نے گزار لی ہے، اب آخرت کے اندر میری دعاؤں کا سٹاک مجھے مل جاتا اور یہاں ان دعاؤں کی وجہ سے میرے فوائد ہوتے، مجھے فائدہ پہنچتا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں جب میں تمہارے اتنا قریب ہوں، میں تمہاری ہر پکار کو سنتا ہوں، تو مجھے بدلے میں تم سے یہ چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تم میرے اوپر ایمان بھی لاؤ اور تم بھی میری ساری باتیں مانو۔ جب میں تمہاری سن رہا ہوں تو تم بھی میری سن لیا کرو نا، جو کچھ میرے متعلق تمہیں کہا جائے عقائد کے اعتبار سے، لیؤمنوا بی، ایمان بھی لے آیا کرو، فلیستجیبوا لی، اور میری مان بھی لیا کرو، لعلہم یرشدون، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب سوال یہ جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ پہلے بھی روزوں کا ذکر ہے، اس آیت کے بعد پھر رمضان کے روزوں کا ذکر ہے، درمیان میں اللہ نے یہ دعا کے متعلق کیوں ذکر کر دیا؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تمہارا رب تمہاری دعائیں صرف رمضان میں ہی قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو بات ہے نا جی رمضان میں سحری کے وقت اٹھ کے مانگ لیا کرو، رمضان میں افطاری کے وقت مانگ لیا کرو، شاید لوگ یہ سمجھیں کہ رب کی رحمت صرف رمضان میں ہی برستی ہے اور رمضان میں ہی رب دعائیں قبول کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہر وقت ہے، رمضان میں بھی تمہاری سنتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی تمہاری سنتا ہے، تو تم نے بھی اپنے رب سے صرف رمضان میں ہی نہیں ڈرنا کہ کوئی برا کام کر دو، روزے ہیں جی، رمضان ہے جی، اللہ دیکھ رہے یار، روزوں میں تو حیا کر لے، صرف رمضان میں نہیں ڈرنا۔ جب رب تمہارے ساتھ ہر وقت ہے اور تمہارے